ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اسلام جو ہے ہمارا دین ہے، یہ تو ہمیں جواب ابھی سے آتے ہیں، تو وہاں پہ پھر کیوں ہمیں ڈیفیکلٹی ہوگی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفنا لو تو اس کے بعد دعا کرو۔ کیا ہم لیبل کسی کو کر سکتے ہیں ظاہری طور پہ کسی کی اچھی موت ہے یا بری موت ہے؟ تو اس پر بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، اور اس میں بھی چونکہ ہماری روح ایک طرح سے نکل جاتی ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس کی جان کیسے نکلی ہوگی، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کی جان آرام سے نکلتی ہے، اور ان کی جان نکالنے کے لیے طیب فرشتے، پاکیزہ فرشتے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم نے سیکھا بھی ہوا ہو، جانتے بھی ہوں، لیکن ہمیں گراؤنڈ ریالٹی پہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے سامنے اپنے بہت سے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب محسوس بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ایسے لمحات بار بار آتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی جاتا ہے اپنا پیارا تو ایک دھچکا سا لگتا ہے، دماغ سائیں سائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا کام ہے جو درست ہے اور کون سا ایسا کام ہے جو درست نہیں ہے۔ اسی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر موقع ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور صحیح فیصلے کریں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ایک شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے جو ہمارا پیارا ہوتا ہے، ہمیں کیا کیا باتیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جو کہ 30 سال سے ماشاءاللہ دین کی خدمات میں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس وقت CEO کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر کنول؟ الحمدللہ زبیدہ، آپ سے میں نے کافی عرصے سے اسی ٹاپک کے لیے ٹائم لیا ہوا تھا۔ کچھ سیریز میں نے کی بھی تھیں جن میں موت سے ریلیٹڈ مختلف جیسے میڈیکل ایشوز ہیں ان پہ میں نے بات کی تھی، لیکن آج میں آپ سے جو بات جاننا چاہوں گی خاص طور پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو ڈفرینٹ کیفیات ہوتی ہیں، ہمیں اس وقت اپنے آپ کو کیسے تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، یا اس وقت کیا سوچنا ہوتا ہے جو امیجیٹ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کو خبر ملتی ہے یا آپ کے سامنے ہی وہ ساری سچویشن آ جاتی ہے۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور چونکہ زندگی میں ہر ایک نے یا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا ہے جو اس سے گزر رہے ہیں، اور پھر خود بھی گزرنا ہے۔ بالکل، اس لیے اس حوالے سے ہمیں واقعتاً معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر اس بات کی طرف توجہ ہماری دلوائی ہے کہ زندگی میں انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، اور انہی میں سے ایک آزمائش جو ہے وہ جانوں کی کمی ہے۔ صحیح، یعنی دنیا میں لوگ جو آ رہے ہیں وہ جائیں گے بھی، تو بعض اوقات یہ جو جانا ہوتا ہے یہ انسان کے لیے اچانک ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اچانک کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو ایسے میں ہمارا دین ہمیں جس چیز کی طرف راغب کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور جو بھی فیصلہ سامنے آیا چاہے وہ اچانک ہی تھا، اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان کو دین کے بارے میں معلومات ہوں، اللہ کے بارے میں اللہ نے جو اس کے لیے اجر لکھے ہیں صبر کے خاص طور پر، اس سے وہ واقف ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، ایک میں نے دیکھا ہے کہ جو چیلنج ہوتا ہے اس وقت، جیسے ہی ایک شخص جو آپ کے سامنے جیتا جاگتا تھا، اور وہی بات ہے کہ آپ کا پیارا تھا، اب وہ بالکل ایک سائلنٹ موڈ میں ہے، آپ کے ساتھ اس کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت آپ وہاں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے،
یعنی ہر بات اس پہ جو کچھ بھی آپ ان کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا ہم باہر سے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا دین اس سلسلے میں کوئی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ اب کیا معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ان تمام باتوں کو ہم سے چھپایا گیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت سکرات کا ہے. ٹھیک. اور سکرات کی کیفیات کو ہم مکمل طور پر تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو شخص ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اوپر جو اس وقت حالت ہے اس کی، اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سکرات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہر شخص پر آئے گا، ہر شخص پر، کوئی بھی شخص اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. صحیح. حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو مرض الوفات تھا آپ کا، اس میں آپ سکرات سے گزرے اور آپ اپنی بیماری کے دوران بار بار اس کا اظہار بھی فرماتے رہے بالکل کہ موت کے لیے سختیاں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان پر بھی سکرات آیا. صحیح. اسی طرح ہمارے سامنے جب ہمارا کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ بھی اس وقت جاں کنی یا سکرات کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ سکرات جو ہے آپ کہہ رہی ہیں، اس میں کیا وہ شخص محسوس کرتا ہے؟ اس حوالے سے حتمی طور پر تو نہیں کوئی بتایا جا سکتا، لیکن یہ مختلف لوگوں پر مختلف ہو سکتا ہے. ہلکا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ ایک تکلیف اس کے چہرے کے اوپر اگر بظاہر نظر آ رہی ہو، وہ بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے. بعض اوقات سکرات خاموشی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی تھیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کو دیکھا تو اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ وہ سکرات اگر اس کے اوپر سخت ہے تو یہ کوئی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے یا وہ کوئی برا شخص ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح کے سکرات سے گزارنا ہے. بالکل. آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ جائیں تو لوگوں نے اس طرح کے کلپس بنائے ہوئے ہیں کہ لاسٹ مومنٹس آف سم ون. تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یوں جیسے بالکل جیسے لگتا ہے کہ ان کی شکل کے وہ تاثرات ختم ہو رہے ہیں اور وہ بالکل ایک دم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں اور پھر گر رہے ہیں. تو یہ والی وہ کیفیت ہوگی جو کہ سکرات والی ہوگی. جی یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بظاہر آپ کو درست نظر آ رہا ہے لیکن وہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، آپ اسے کچھ کہہ رہے ہو اور وہ کچھ لاسٹ محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک. یہ بھی سکرات کی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ سکرات میں بعض اوقات جو فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ، وہ بھی اس کے آخر میں نظر آ سکتا ہے. اچھا. تو ایسے میں بعض اوقات نظر بھی دوسری طرف جانا شروع ہو جاتی ہے یا دماغ اس طرح کام نہیں کر رہا ہوتا جیسا کہ وہ عام روزمرہ زندگی میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. ایون جیسے بعض اوقات لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں اور کوما میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کوما کی حالت ہے وہ بھی ان کی سکرات کی حالت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی وہ شروع سے ہو سکتی ہے یا کچھ درمیان میں ہے یا آخر میں ہے. صحیح. یہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. صحیح. اچھا، کچھ لوگ نا ایسے موقع پہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو نا پہلے سے شاید انڈیکیشن آ رہی تھی، ان کے کچھ جملے ایسے بولے جا رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایسے دیکھا ہے. انہوں نے چیزیں بانٹنی شروع کر دی تھیں اور انہوں نے سب سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی تھیں اور ایسے تھا جیسے ان کو کوئی فیلنگ آ چکی ہے کہ بس اب میرا وقت ختم ہونے والا ہے. کیا اس طرح کی کیفیات بھی آ سکتی ہیں؟ جی اس حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے جیسچرز شو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہیں یا مختلف باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص یہ کر رہا ہے اس کو یہ بات ہو کہ ایسا ہونے والا ہے. ٹھیک. بعض اوقات وہ غیر دانستگی میں وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد یہ چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ علامات تھیں اور وفات کی علامات اور آثار ثابت ہیں. اچھا. جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی کیا کیا، آخری حج جو آپ کا تھا، پھر اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ بیمار تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے کچھ گفتگو فرمائی. جی. تو یہ چیزیں بھی بتاتی ہیں کہ کچھ آثار تو موجود تھے.
اسی طرح دیگر افراد کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس سے گھر والوں کو بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے اور خود ان کو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، صحیح، لیکن حتمی بات یا وقت جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس کی جان کیسے نکلی ہوگی، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جان نکلنے کا جو عمل ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کی جان آرام سے نکلتی ہے، صحیح، اور ان کی جان نکالنے کے لیے طیب فرشتے، پاکیزہ فرشتے آتے ہیں۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی کی مشک کا منہ کھولا جاتا ہے تو ایک دم تیزی سے پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، صحیح، اس طرح مومن کی جان نکلتی ہے۔ ٹھیک، جبکہ دوسری طرف جو غیر مومن ہے یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی جان تنگی سے نکلتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بعض علماء نے یہ کہا کہ جان، وہ جو روح ہے وہ واپس جسم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے اچھا، کہ اسے نہ نکالا جائے، نہیں جانا لیکن پھر چاہتی۔ اسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال کے کھینچا جائے، تو اس طریقے سے، جس سے پھر میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیا جیسے یہ آپ نے بتایا کہ ایک اچھی موت اور ایک بری موت، کیا اس وقت جب ایک انسان ایکچولی مطلب اس کے اوپر یہ پروسیس ہو رہا ہے اور باہر جو ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے کوئی انڈیکیشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی موت ہوئی ہے، بری موت ہوئی ہے؟ کیونکہ لوگ بھی تو بہت کہتے ہیں، مثلاً اگر ایک شخص ہاسپٹل میں داخل رہا، وینٹیلیٹر پہ رہا، یا بڑی طویل کوئی اس نے بیماری کاٹی، وہ کہتے ہیں جان ہی نہیں نکل رہی تھی اس کی، کئی دفعہ وہ شخص نیک بھی ہوتا ہے، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، یا اسی طرح سے کسی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بڑی اچھی موت ملی ہے، تو کسی طرح کیا ہم لیبل کسی کو کر سکتے ہیں ظاہری طور پہ کہ اس کی اچھی موت ہے یا بری موت ہے؟ اور کیا اگین ہمیں قرآن اور سنت سے کوئی ایسی علامات ملتی ہیں کہ یہ اچھی موت کی علامات ہیں اور یہ بری موت کی علامات ہیں؟ یہ ہم لیبل تو نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حقائق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی کی جان کنی کا عمل لمبا ہو رہا ہے، جیسے سکرات جسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سکرات بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو بعض اوقات مثلاً اگر کوئی شخص نیک بھی ہے اور اس کی سکرات کا وقت زیادہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کوئی ایسی اس سے بشری کمزوری سرزد ہوئی ہو، اور چونکہ اس کے بہت سے صالح اعمال تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اسے پاک صاف کرنا چاہتے ہوں، اور اس وجہ سے وہ وقت اس کا تھوڑا لمبا ہو گیا۔ لیکن جب اس کی جان نکلے گی تو اگر وہ مومن تھا تو وہ آرام سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی آرام سے اس کی جان کنی کا عمل ہو گیا، بہت لمبا سکرات نہیں ہوا، تو اس کو ہم ایک خوشخبری سمجھ سکتے ہیں، ایک خوش آئند بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن حتمی بات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ایک انسان جس کو جو ہمارا پیارا ہے دنیا سے جاتا ہے، وہ پرولونگڈ النس کے ساتھ گیا ہے، یا یہ کہ ایک دم سے جھٹکا لگا ہے، فوراً اطلاع آ گئی آپ کو، آپ اپنے سامنے بھی کسی کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھتے ہیں، بہت مشکل وقت ہوتا ہے یہ۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ جس اپنے دنیا سے چلے جانا ہے، امیجیٹلی فوراً اس وقت اپنے آپ کو کیسے کمفرٹ کیا جائے؟ اس میں بھی مختلف طرح کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت نارمل ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ ٹھیک، مثلاً ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی آپ نے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا ریئیکشن کیسا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے، اور پھر خطبہ بھی دیا، جس کے نتیجے میں صحابہ کو یقین آ گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح عمومی طور پر بھی لوگوں کے اسی طرح کے رویے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے اور کچھ کو وقت لگتا ہے۔ اگر وقت بھی لگ رہا ہو تو بھی اس کو ان حدود کے اندر رکھنا چاہیے، مثلا غمگین ہونا، رونا آ جانا، یا ایسے کہہ دینا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اگر ہم یہ کر لیتے، ہاں ہم یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ نیگیٹو چیزیں ان سے بچنا چاہیے۔
اس وقت جو باقی ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں نا، اگر کوئی اور بھی ساتھ ہے، وہ کیا کریں؟ کیونکہ وہاں پر بھی جیسے میں نے بہت ٹپیکلی یہ دیکھا ہے کہ ہم ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، کیا یہ بولنا چاہیے کہ نہیں، یا اسی طرح سے پورا واقعہ سن کے جو بھی ہوتا ہے کہ وہ جا رہا تھا آ رہا تھا، وہ ہو کوئی پاس ہوتا، یعنی ہم بھی کئی دفعہ ایسے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہمیں آ رہا تھا کہ ہم اس شخص کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوں جو اس وقت اپنے کسی پیارے کا غم منا رہا ہے. تو وہاں پر ان کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ افسوس والا جملہ یا اس طرح کی بات نہ کی جائے، بلکہ اس کے بجائے اس کو تسلی دینی چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹھیک، اور ہم چونکہ دنیا میں بھی اللہ کی مرضی سے آئے تھے اور ہم جا بھی اللہ کی مرضی سے ہی رہے ہیں، تو ہمارا پیارا بھی اسی طرح گیا ہے. تو ایسے میں اس کو تسلی دینا، اس کے ساتھ ہمدردی کے کلمات بولنا یہ ضرور کہنے چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے دین میں اسی لیے تعزیت کا ایک مقام ہے، اور جو ایک مومن کے یا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے یہ ایک حق ہے کہ وہاں جایا جائے، اس کی ساتھ تعزیت کی جائے، اور تعزیت کرتے ہوئے دعائیہ کلمات کہنا، جو ان کا پیارا فوت ہوئے اس کے لیے دعا کرنا جو اس کے دل کے لیے بھی ڈھارس کا سبب بنے، اور اس کو بھی یہ بتانا کہ آپ ایسے ان کے لیے دعا کریں. تو یہ تسلی کے کلمات جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. جب ایک پیارا فوت ہوتا ہے اپنا، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یعنی کوئی کچھ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا اس وقت، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ بس اپنے اس پیارے کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میری اب لائف کی ریئلٹی میں کیا کچھ چینج ہونے والا ہے یا کیا کچھ چینج ہو چکا ہے. تو ایسے موقع پہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ لیے جا سکتے ہیں، چاہے وہی شخص لے جو کہ اس وقت ان کے ساتھ موجود ہے، یا ارد گرد کے جو افراد ہیں وہ بھی کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے، کوئی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسی باتیں بھی شامل ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے قریب نہیں ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ مکس طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کو، وہ بتانا چاہ رہے ہیں، ری انفورس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جو زیادہ اس معاملے میں پش کر رہے ہیں اور ایسے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو یہاں پہ پھر کیا معاملہ کیا جائے؟ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میت ہے اس کو سیدھا کرنا چاہیے. اگر آنکھیں کھلی ہیں تو اچھے طریقے سے آنکھوں کو بند کرنا چاہیے، منہ کھلا ہو تو اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دیگر لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر لانا چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور ساتھ ہلکی آواز میں دعا کریں یا میت کے لیے ذکر خیر کریں. صحیح. عموماً ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ جو ان کے کسٹمز ہیں یا جو ان کے خاندان کے رواج ہیں وہ اس کے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بڑی حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں ہے بہرحال کہ وہاں پر لوگوں کو زبردستی کسی ایسے کام سے روکا جائے، لیکن محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں آلٹرنیٹ دینے چاہیے. صحیح. اور اگر ممکن ہو سکے تو دعا کی طرف راغب کرنا چاہیے. اگر کوئی دعا کی کتاب وغیرہ وہ دینی چاہیے، یا ویسے بتانا چاہیے. اگر کوئی وہاں صاحب علم موجود ہے تو وہ ان لوگوں کو لے کر بیٹھ کر تجہیز کے، تکفین کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں کچھ اویئرنیس دے سکتا ہے تاکہ ان کے دل کی ڈھارس بھی ہو. بالکل. اور ایسے موقع پہ میں نے دیکھا لوگ ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں، سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر ساتھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے ان کا سر اپنے زانو مبارک پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعد نے آپ کے دین کے لیے بہت خدمت کی ہے، تصدیق کی ہے، ایمان لائے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت کلمات ہیں. اور پھر مزید بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، اور جب وہ وفات پا گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا ہے.
اور پھر ان کی جب جنازہ پڑھایا اور خوب دعائیں کی اور ساتھ کہا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے کلمات ہمیں ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہیں کہ ہم بھی جب کبھی کسی بھی ایسے موقع پر موجود ہوں تو وہاں پر موجود لوگوں کی ڈھارس بنائیں. بالکل. اس میت کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، خود بھی کہیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس پر راغب کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گواہیاں بھی لکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. اچھا، اب یہ کہ جنازہ اٹھتا ہے، وہ جو جنازہ اٹھنے کا عمل ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کو ایک ریئلٹی چیک اور بہت بڑا آ جاتا ہے کہ اچھا اب تو یہ میرا پیارا جا رہا ہے یہاں سے، اور منو مٹی کے نیچے اب یہ ہوگا. اور اس وقت یہ بھی خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ اب کیا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے. یعنی ہمیں باڈی تو سامنے نظر آ رہی ہے، میت نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی روح کدھر ہوگی، کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. تو یہ معاملات کیا ہیں؟ روح کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کی روح اوپر آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے فرشتے اجازت لیتے ہیں، اور وہ ایک آسمان سے دوسرے اور اس سے پھر 7ویں آسمان تک جاتی ہے. اور وہاں علیین ایک مقام ہے جس کو بعض علماء کے نزدیک وہ جنت ہی کا ایک مقام ہے. ٹھیک. وہاں وہ پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور اگر اس کو داخلے کی اجازت ملتی ہے تو وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے. اچھا. اور اندراج کے بعد وہ روح واپس بھیجی جاتی ہے جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہاں پر جو قبر کے مراحل ہیں وہ شروع ہو سکیں. صحیح. اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی برا شخص تھا، اس کی روح جب نکلتی ہے تو وہ دوسری طرف یعنی زمین کی گہرائیوں کی طرف جاتی ہے. اچھا. اور وہاں پر بھی ایک جگہ سجین موجود ہے جو دراصل ایک قید خانہ ہے، جہاں اسی طرح اس کا اندراج کیا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے، اور پھر اس کا بھی قبر کا معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو روح نکل گئی ہے اور جو وقت ہے، اس وقت جو اہل خانہ ہیں ان کے کرنے کا بہترین کام یہی ہے کہ وہ سب میت کے لیے بخشش کی دعا کریں. صحیح. جب جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ خود بھی دراصل دعا کا نام ہے. صحیح. اور پھر جو خواتین ہیں، ظاہر ہے وہ اگر مسجد میں نہیں گئی ہیں، جنازہ نہیں پڑھنے گئیں، گھر کے اندر ہیں، تو وہاں پر بھی عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ میت کی بخشش کی دعا کی جائے. صحیح. تو سب اپنی اپنی جگہ پر دعا کریں. اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، یا کوئی اور نیکی کا کام کریں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ اس کے حق میں بہترین ہوگا. صحیح. اچھا، یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اپرچونٹی بن سکتا ہے جس میں انسان کو جب دھچکا لگتا ہے تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں. انسان سوچتا ہے کہ اچھا دیٹس اٹ. کئی دفعہ آپ کے اتنے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہائے میں نے کیوں اتنا جھگڑا کیا، یہ شخص تو چلا گیا اور اب کیا ہے، ایک ویکیوم آ گیا پورا. آپ اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، آپ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. اس ایسے موقع پہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب خاندان کو ہم نے جوڑ کے کیسے رکھنا ہے، کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. تو اس سلسلے میں بھی کچھ رہنمائی کریں ہماری. اس حوالے سے یہ بالکل بہت ہی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں سب کے دل نرم ہیں. تو وہ رشتہ دار جن میں کہیں نہ کہیں کوئی رنجش ہے، تو اگر وہ اس موقع کو اہم سمجھتے ہوئے آ گئے ہیں تو جو گھر والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کریں اور ان کے آنے کو قبول کریں، اور پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اسی طرح جو آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا دل بڑا کر کے آئے ہیں، تو اب اپنے تعلق کو یہاں سے مزید آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں. اور اگر ہر شخص یہ بات سمجھے گا کہ ہم نے بھی کل چلے جانا ہے اور ہمیں بھی پیچھے ایسے پیاروں کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ اتنا نفسا نفسی کا دور ہے کہ یہاں دنیا میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں تو مرنے کے بعد تو بالکل بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو جب ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو ہی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کی خیر خواہی کرتا ہے، وہی اسے یاد بھی رہتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس موقع پر کچھ تدریس کا بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات ثابت ہے کہ آپ
اپنے کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوگ تھے آپ نے ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتائی. تو اسی طرح جو رشتہ دار موجود ہیں ان کو کوئی واعظ، کوئی تلقین حکمت کے ساتھ، مختصر الفاظ کے ساتھ، جامع انداز میں کرنی چاہیے تاکہ وہ جب وہاں سے واپس جائیں تو بھی کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جائیں. بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ بھی کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو بھی مضبوط بنائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور اگر موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ہم ڈر ڈر کے رہیں. گاڑی ہے تو سپیڈ سے چلاؤ، اور کوئی ڈیرنگ ایکٹیویٹیز ہیں تو کر لو، اور یا کوئی اسموکر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور اگر میں نے اسی وقت مرنا ہے تو کیوں نہ میں مزے کر کے مروں. یعنی ہر طرح کی غلط ایکٹیویٹی کو بھی ہم جسٹیفائی اس ایسے موقع پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر تقدیر میں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ جو انسان آتا ہے ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہی آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو تھاٹ ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اس نے اپنے وقت اور اپنی جگہ پر آنا ہے، لیکن اس کے دوران جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اس کو کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. صحیح. اور دراصل انسان کا جو حساب کتاب ہے وہ اسی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص لاپرواہی برتتے ہوئے یا اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہوئے گاڑی کو مثلاً سپیڈ سے چلاتا ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اب یہاں اس کا ایک عمل کاؤنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کے اندر انوالو ہے جو کہ شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہی ہے، میں یہ پی کر مر لوں یا یہ کھا کر مر جاؤں، تو اس کا اصل میں یہ عمل امپورٹنٹ ہے. صحیح. موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، اسی لیے ہمارے دین نے خودکشی کو حرام قرار دیا. حالانکہ خودکشی کرنے والا بھی یہ بات کہتا ہے کہ موت کا تو میرا وقت لکھا ہوا تھا. بالکل صحیح. لیکن چونکہ اس وقت کے لیے جو عمل اس نے کیا اس کا مکلف وہ تھا، تو ہم یہی بات اچھے کام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً میری موت کا وقت لکھا ہے تو میں اللہ کے دین کے لیے مثلاً بھاگ دوڑ کروں، علم کے راستے پر جاؤں، تو مجھے موت آ جائے گی تو وہ تو لکھی ہوئی ہے وہ آئے گی. تو یہ عمل جو ہے یہ اصل میں اہم ہے کہ ہم کیا کر کے ہماری موت آ رہی ہے. تو اس لیے ایک تو عمل درست رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کی توفیق دے. اپنے کسی پیارے کو جب ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صبر ہمیں پتہ ہمیں کرنا ہے، لیکن ایسے موقع پہ صبر کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا جا رہا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے حق پر جمنا. صحیح. اور اس وقت صبر یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. ظاہر ہے دل کے اندر تو غم موجود ہے، بالکل، اور وہ غم آنسوؤں کی شکل میں بھی رواں ہے. بعض اوقات انسان ایسے جملے بول جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی منفی جملہ نہ بولا جائے. صحیح. باقی یہ کہ غمگین ہونا، رونا یہ بہت فطری چیز ہے اور اس کی اجازت ہے. صحیح. لیکن ایسے بات جو کہ شکوہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا کوئی جملہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یا اس کے تو یہ جانے کی عمر ہی نہیں تھی، یا یہ تو بڑی ہی میرے اوپر ایک مشکل پیش آ گئی، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. اس کی جگہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں. جس طرح ہم دنیا میں آئے تھے اسی طرح ہر ایک نے جانا بھی ہے اور یہ بھی میرا پیارا گیا ہے. تو اس طرح کے جو مثبت جملے ہیں یہ دل کو ڈھارس بھی دیتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ صبر کا جو اجر ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے. ویسے بھی اگر جو ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں جب ان کی تعریف کر رہے ہوں، ان کی باتیں بتا رہے ہوں، اس سے بھی انسان کو بڑی ڈھارس ملتی ہے نا کہ اچھا لوگ ان کو اچھے الفاظ میں جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. روح کی بات تھوڑی سی میں کرنا چاہوں گی. یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا روح سے ملاقات ہو سکتی ہے، یعنی کیا ان کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے، ان کے حال احوال کو جانا جا سکتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں، کیا کچھ ان کی زندگی میں ہو رہا ہے اس وقت؟ جی، جہاں تک روح کا معاملہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ہماری یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے علم کم دیا گیا ہے. ٹھیک. اور چونکہ ایک ہمارا ظاہری جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے جو کہ بنیادی طور پر اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے. اب جب روحیں جسم سے نکل جاتی ہیں تو وہ یا تو علیین میں یا سجین میں ہیں. صحیح. لیکن
ایک روح کا دوسری روح سے ملاقات کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے. اچھا. اس میں ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور فوت ہونے کے بعد جب اس کی روح مثلاً علیین میں گئی ہے تو وہاں علیین میں جو پہلی روحیں موجود ہیں وہ اس کو پہچان لیتی ہیں. اچھا. اور اس سے پیچھے والے احوال بھی پوچھتی ہیں. اچھا. اور وہ ان کو بتاتا بھی ہے. اور ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مثلاً وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا فلاں ساتھی جو ہے وہ کہاں ہے. تو وہ جو روح بعد میں گئی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے وہ تو کب کا فوت ہو چکا. تو وہ افسوس کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں اچھا وہ یہاں تو نہیں آیا. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری طرف چلا گیا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو روحیں ہیں وہ دنیا کے معاملات ڈائریکٹلی نہیں جان سکتی. جی, ڈائریکٹلی نہیں جان سکتی. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات جیسے انسان سوتا ہے خواب میں وہ اپنے کسی فوت شدہ کو دیکھتا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے, تو اس پر بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور اس میں بھی چونکہ ہماری روح ایک طرح سے نکل جاتی ہے. اب جب یہ روح نکلتی ہے تو یہ بھی ٹریول کرتی ہے. اچھا. جب یہ ٹریول کرتی ہے تو بعض اوقات اس کی ملاقات بھی دوسری روحوں سے جو پہلے جا چکی ہیں, لوگ فوت ہو چکے ہیں, ان کی روحوں سے ہو سکتی ہے. اچھا. اور یہ جو ہمیں خواب آتے ہیں ان میں ایک عنصر یہ بھی شامل ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر کے آتی ہے تو وہ روح مثلاً اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے یہ شخص سمجھتا ہے کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے, مجھے اپنے پیارے کے لیے کوئی استغفار کرنا چاہیے, یا وہ بہت خوش نظر آ رہے یا وہ بہت خوش نظر آتی ہیں تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اچھی جگہ ہوں گی. تو اس طریقے سے تو روحوں کی ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو روحیں علیین یا سجین میں چلی گئی ہیں ان کا یہ سمجھنا کہ وہ دنیا میں آ رہی ہیں اور آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات بتاتی ہیں, اس کی ہمیں کوئی ایسا دلیل نہیں ملتی. صحیح. اچھا, یہ جو مراحل تھے فوت ہونے کے وہ تو ہمیں سمجھ آ گئے کافی حد تک الحمدللہ. یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جب ایک انسان اب قبر میں ہے, یعنی اس کی روح اب قبر میں آ چکی ہوئی ہے, اور اب وہ معاملات وہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ قبر میں, یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں وہ ہم جب جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی وہاں پہ دعائیں پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ برزخی زندگی ہے. ٹھیک. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی ایک زندگی وہ تھی جب وہ عالم ارواح میں تھا, یعنی صرف روحیں بنائی تھیں. صحیح. پھر ایک ہوتا ہے جب شکم مادر ہے, صحیح, جب بچہ وہاں ہوتا ہے اور اس میں بھی روح آتی ہے. جی. اب یہ کہ جب وہ عالم ارواح میں تھا تو وہ باتیں اسے کوئی یاد نہیں آج. اسی طرح جو شکم مادر میں ہے وہ جب اس دنیا کی زندگی میں آتا ہے تو اسے وہ یاد نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک پورا لائف اس کی گزری ہے وہاں. صحیح. اسی طرح جب فوت ہو کر انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب برزخی زندگی کے جو احوال ہیں وہ اس دنیا کی زندگی سے فرق ہیں. صحیح. اس لیے جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں انہیں اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. البتہ قرآن و حدیث ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر جن کا نام ہے, اور وہ صاحب قبر کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں باقاعدہ. اچھا. اور پھر اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں, جیسے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون تھے, اور بعض دیگر سوالات کا ذکر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مومن روح ہوتی ہے, مومن میت ہوتی ہے, وہ ان کا صحیح جواب دیتی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ان کے لیے قبر کی کشادگی کا ذکر آتا ہے. صحیح. قبر کے ایک طرف سے جنت کی ہوا کا ذکر آتا ہے. اور جو ایسی میت ہے جو نون بلیور ہے یا مرتاب ہے, یعنی شک میں پڑی رہی ساری زندگی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. بلکہ وہ وہاں پہ بھی وہی بات کہتی ہے جو اس کا دنیا میں طریقہ تھا کہ جو لوگ کہتے رہے میں تو وہی کہتا تھا. صحیح. اچھا, قبر میں وہ جو جسم ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے, تو روح اس کے اندر چلی جاتی ہے, اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے روح. صحیح. تبھی وہ بیٹھتا بھی اور جواب بھی دیتا ہے. لیکن وہ بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ روح کا بیٹھنا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بس یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بٹھایا جاتا ہے. صحیح. کیفیت اس کی کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب وہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں منکر نکیر کے, اس وقت
لوگ ابھی دفنا کے گئے ہیں اسی وقت شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور گھر والے جو ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے وہ کھانا پینا, کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کچھ لوگ ایگزاسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس میں یہاں پہ تو سوال جواب ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اب کیا کریں, ان کو اگر پتہ ہے کہ منکر نکیر اگر وہ وہاں پہ سوالات کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کسی علامہ صاحب کو لے کر آئے ہوئے اور وہ بتا رہے ہیں اب یہ سوال ہو رہا ہوگا, چلو ہم مل کے اس کو یہ جواب بتاتے ہیں. تو کیا اگر ہم وہاں پہ کچھ فیسیلیٹیشن دینا چاہ رہے ہیں اس میت کو تو دے سکتے ہیں؟ فیسیلیٹیشن یہ دی جا سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفنا لو تو اس کے بعد دعا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات رک کر دعا کی ہے, اور وہ یہی تھی کہ اس کی بخشش کی دعا کی آپ نے. جیسے کہ میں نے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا, ان کے حوالے سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ دیر آپ یہ کلمات دہراتے رہے اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی یہی کلمات کہتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا, اور یہی کلمات صحابہ نے بھی کہے. جب آپ خاموش ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ کلمات کیوں کہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر نے سعد کو دبایا ہے, اور اگر کوئی شخص قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا تو وہ سعد ہوتے, لیکن اسے بھی قبر نے دبایا. تو جب میں نے یہ کلمات کہے اور پھر ساتھ دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے محفوظ کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دفن تک ساتھ گئے ہیں, یعنی مرد حضرات, وہ دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کریں, وہاں رک کر دعا کریں. اور اسی طرح وہ لوگ جو خاص طور پر خواتین گھر کے اندر ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کریں, کیونکہ اب قبر کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے مثلاً اللہم ثبتہ بالقول الثابت یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے اس میت کو ثبات عطا فرما. آمین. اور قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے. اچھا, اب وہاں پہ ان کے سوال جواب جو چل رہے ہیں اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے؟ جی, جب سوال جواب ہو جائیں گے تو احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر تو میت صالح تھی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم قیامت تک کے لیے آرام کرو اور سو جاؤ. اور اگر وہ صالح نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر قیامت تک کے لیے جو قبر کے اندر تکلیف ہے, عذاب ہے, کیونکہ وہ بھی برحق ہے, اس سے وہ دو چار ہوتی ہے. یہ عذاب جو ہے یہ دائمی بھی ہو سکتا ہے اگر گناہ بڑے ہیں, قیامت تک چل سکتا ہے, اور وقتی اور عارضی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے قرآن اور حدیث سے کہ کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے اس وقت, کیونکہ ہم اپنی طرف سے نا بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کسی طرح سے ہم سب کام ایسے کریں جو کہ بہت فائدہ مند ہوں. تو اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے, اور کیا اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, مثلاً قبر جو ہے اس کو کتنا پکا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. کچھ خاص دن مقرر کر لیے جاتے ہیں کہ اس دن میں کوئی خاص کھانا بانٹا جائے گا, یا مسجد سے بچوں کو بلا کے وہ قرآن خوانی کی جائے گی, یا اور بھی اس قسم کے ریچولس ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز درست ہے, کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کا, جیسے صحیح کام کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا, ہمارا دین بتاتا ہے کہ اس کے بھی اثرات ہیں, پازیٹیو ہیں, تو غلط کام کریں گے تو کیا وہ جو میت ہے اس پہ کوئی اس کے غلط اثرات جائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ مسنون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہیں اور آپ کے صحابہ نے بھی کیے. مثلا اس میں یہ ہے دعا, سب سے اہم چیز دعا ہے, اور بخشش کی دعا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر میت کی کوئی قرض وغیرہ تھا تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے عوض میت رہن ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کی طرف سے وہ رسا جو ہیں وہ صدقہ کریں. مالی صدقہ جو ہے اس کا اجر بھی میت کو ملتا ہے. پھر یہ کہ جو صالح اولاد ہے وہ جو بھی نیک عمل کرے گی وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر بھی میت کو ملتا رہے گا. اب یہ کہ اگر وہ رسا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے, تو اگر تو میت نے ان کو اس کی تعلیم دی تھی اور وہ اسی کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر تو اس کا جو نقصان ہے یا جو اس کی
اللہ نہ کرے کہ گناہ ہے وہ میت کو بھی پہنچے گا. لیکن اگر میت نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور ورثاء اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں تو میت اس کی مستحق نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اوتھینٹک سورسز سے پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد افراد کو بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ معاملات آپ نے کیسے لے کے چلنے ہیں. جی. اچھا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کیونکہ زندگی میں شادیوں کی پلاننگ 6 سال کر لیتے ہیں، ایجوکیشن کی پلاننگ اتنی بار بار کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے. اور اگر کوئی بات کرنا بھی چاہے، کوئی پیرنٹس میں سے کئی دفعہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا جب میں مروں تو ہم فوراً کہتے ہیں پلیز مرنے کی آپ بات نہ کریں. تو کتنی بات چیت ہماری آپس میں گھروں میں ہونی چاہیے مرنے کی، اور اس کے بارے میں کچھ وصیت کرنے کی یا کوئی تاکیدی بات ہے وہ بتانے کی، کیونکہ بعد میں ہم انہی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں شخص کیا چاہتا تھا اور مجھے تو کچھ ان کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی تھی. جی. اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم دوسری چیز میں ایک تعلیم کا سلسلہ رکھتے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر دینی علم کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. صحیح. اور اس میں جہاں عقائد کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، وہیں جنائز کی بات بھی ہونی چاہیے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کتب احادیث ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پر کتاب الجنائز موجود ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو رہنمائی ہے اسے کمپائل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی تعلیمی سلسلے میں گھروں کے اندر فارمل اور انفارمل دونوں طرح سے یہ اویئرنیس دیتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی اور آگے بھی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ایجوکیٹ ہوں گے، اور جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے. لیکن اگر اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوگی، یا یہ کہ ہمیشہ اس ٹاپک کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہم ایسا سوچ نہیں سکتے، تو ہم بے شک ایسا نہ سوچیں لیکن یہ تو ہونا ہے. بالکل. تو پریکٹیکل ہو کر، ریئلسٹک ہو کر اس پر بات ہونی چاہیے، اور جو درست بات ہے وہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ یہ تو ہم سب کے اوپر فیز آنا ہی آنا ہے نا. ہم میں سے کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ آئی ہیو ایٹرنل لائف. تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کر لینا چاہیے. سوگ کی مدت کیا ہوگی؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگ لگاتار اسی کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں اور نہیں نکل پاتے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ٹائم میں بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اپنے آپ کو جلدی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باقاعدہ سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے، سوائے بیوہ کے لیے. ٹھیک. بیوہ کی اپنی پوری عدت جو ہوتی ہے وہ سوگ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد آپ میت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے یا تعزیت نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے. صحیح. سوگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک غم ہے اور انسان کو اس غم سے نکلنا ہے، وہ 3 دن کی مدت ہے. کہ 3 دن کے اندر وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے دیگر روزمرہ کے جو کام ہیں ان کی طرف چلا جائے. ٹھیک. کوئی اس کی فیملی کے اندر کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے، کوئی چیز ہے تو اس میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور لیکن بہرحال تعزیت کا سلسلہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک قدرتی جو اندر غم موجود ہے اور وہ بھی بعد میں سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اچھا، جہاں تک ہم تعزیت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا کوئی ہمارے پاس ایک خاص طریقہ کار ہے کہ اسی کے مطابق آپ جا کر کسی سے تعزیت کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی جینوئن مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً نہیں آ پائے، یا یہ کہ وہ کال کر رہے ہیں. آج کل تو ہر شخص سوشل میڈیا سے بھی اٹیچڈ ہے. تو اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس میں کتنی فلیکسیبلٹی ہمیں ملتی ہے؟ تعزیت کے جو آداب ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو میت قریبی رشتہ دار ہے یا دوست احباب میں سے ہے اور جانا ممکن ہے تو وہاں جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ تسلی اور ہمدردی بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. صحیح. اور اس کا بہت اجر ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی شخص فوری نہیں پہنچ سکتا تو اب چونکہ ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ فون پر بھی تعزیت کر سکتے ہیں. ویڈیو کال کر لیں. جی، ویڈیو کال ہے، آڈیو میسج ہے یا آڈیو کال ہے یا ریٹن میسج ہے، آپ اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اب زندگی کا ایک اور طرح کا تسلسل شروع ہو گیا اور مصروفیات لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، بہت سے لوگ ورکنگ ہیں، ایون خواتین کے اندر بھی اب یہ سلسلہ ہے. تو ایسے میں بھی تعزیت کے یہ دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے. جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا تھا کہ جو لوگ دور رہتے تھے وہ خط لکھ دیا کرتے تھے، تو اب بھی دیگر ذرائع فون، ای میلز، ان کے ذریعے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک جملہ نا اکثر بولا جاتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، کہ جی
بڑی ان ایکسپیکٹڈ یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، یعنی کہ ایک تو ظاہر ہے یقین کی کیفیت اس کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسی بات کہنا درست ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایکچولی یہ سڈن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وہی ٹائم مقرر کیا ہوا تھا اور اسی وقت وہ شخص کیا ہے. ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان لا علم ہے نا، تو انسان اپنے حساب سے وہ بات کر رہا ہے. صحیح، ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے تھے، بالکل لیکن انسان کے اینگل سے چونکہ وہ اچانک ایک واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، البتہ بعض ہمیں ایسی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک میرا زندہ رہنا خیر کا ذریعہ ہے تو آپ مجھے زندہ رکھیں، اور جب میرا فوت ہو جانا خیر کا ذریعہ یا شر سے دور ہونے کا ذریعہ ہے تو آپ مجھے فوت کر دیں. یہ دعا ہمیں بعض مسنون دعاؤں میں بھی ملتی ہے. ٹھیک، امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے وہ بھی ایسی یہ دعا کیا کرتے تھے، دیگر صالحین سے بھی ایسی دعائیں منقول ہیں. ٹھیک، لیکن موت کی تمنا کرنا یا یہ کہتے رہنا کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، یا چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے اوپر بے صبرا ہو کر ایسی بات کہنا، یہ ناپسندیدہ ہے. صحیح. منکر نکیر کا آپ نے ذکر کیا، تو میں مطلب اگر اپنی بات شیئر کروں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں سوچا کرتی تھی کہ اچھا ابھی سے مجھے یہ سوال پتہ ہے تو چلو میں ان کا جواب یاد کر لیتی ہوں اور اس وقت مسئلہ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی میں ارد گرد دیکھتی ہوں کہ یعنی ہمیں جس طرح سے احادیث کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹف ٹیسٹ ہوگا ایک میت کا، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی اویئرنیس نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. کیا آسان ہوگا کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ساتھ ہی کہ ہمارا دین اسلام جو ہے ہمارا دین ہے، یہ تو ہمیں جواب ابھی سے آتے ہیں، تو وہاں پہ پھر کیوں ہمیں ڈیفیکلٹی ہوگی؟ جی، یہ بظاہر تو آسان لگتا ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ حدیث بھی ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ جو قبر کا فتنہ ہے، اسے قبر کا فتنہ کہا گیا ہے، یعنی امتحان، آزمائش، یہ سخت ہوگا. صحیح. اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی کہی کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے، یعنی وہ انٹینسٹی ہوگی اس کی. تو صرف زبانی الفاظ کو یاد کر لینے سے ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں جواب دے سکیں، صحیح. بلکہ اصل وہی جواب دے سکے گا جو اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اس کا یقین درست تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، اور پھر اس نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کی. تب وہ وہاں پر فوراً پہچان جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرا دین اسلام ہے. یعنی ان کاموں پہ عمل کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا، یہ بھی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ بچے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا ہر عمر کے، اور وہ اپنے گرد جب کسی کی ڈیتھ کو دیکھتے ہیں گھبرا بھی جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نم ہوتے ہیں، ان سے کوئی نہیں بات کر رہا ہوتا، ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی اس سلسلے میں، اور وہ کتنے سال تک ان امپیکٹس کو فیل کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جیسے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، تو بچوں کی کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ جی، بچوں کو بھی شروع سے ہی اس اہم حقیقت کے بارے میں بتانا چاہیے. صحیح. اور ظاہر ہے ان کے لیول کے اوپر بتایا جائے گا، لیکن جیسے وہ زندگی میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں، اسی طرح ایک وقت آنا ہے کہ جانا بھی ہے. بالکل صحیح. ایک تو اس طرح ان کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے، اور دوسرے جب کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تب بھی بچوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ اس پر بات ہونی چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک. اور جب انہیں اپنے کسی بڑے کی یاد آئے تو وہ کیا کریں گے، اور اگر مثلاً وہ فیل کر رہے ہیں اور ان کو رونا آ رہا ہے تو یہ بھی ان کو بتانا چاہیے کہ وہ رو سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا وہ جو غم ہے وہ ہلکا بھی ہوگا. وہ اٹیچمنٹ ہونا اور اس کو قائم رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آج کل کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، تو یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب میت اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت ساری پکچرز لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تصویر بنانا جو ہے ویسے بھی اسلام میں کوئی بہت پسندیدہ کام نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہوں. ٹھیک. تو اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو غیر ضروری طور پر اس کی تصاویر لینا اچھی بات نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے دین کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس نے تصویر کو کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ تصویر دراصل ایک ریپلیکا ہے،
ٹھیک ایک زندہ وجود کا، اور جو زندہ وجود ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک اور جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے مثلاً تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم میں سے جب روح نکل گئی ہے بالکل تو اب وہ ایک بے جان لاش ہے. تو اسی طرح جب کچھ لوگ تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل اس کا ایک ریپلیکا بنا رہے ہوتے ہیں. تو بعض روایات میں جیسے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ تصاویر بناتے ہیں کہا جائے گا کہ تم اس میں جان ڈالو. وہ بھی اسی طرح اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم جان تو ڈال نہیں سکتے، روح تو ڈال نہیں سکتے، تو پھر اس طرح بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہو. صحیح. تو بہرحال اسلامی جو کلچر ہے اس کے اندر تصویر کی گنجائش کم سے کم ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بہت زیادہ جو ڈیسپریشن ہوتی ہے، کچھ تو آپ نے ذکر بیچ میں کیا، اب آپ کا کوئی پیارا گیا ہے تو اب ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کے لیے کیا کریں، کیونکہ ظاہر ہے پھر ہم پڑھتے بھی ہیں، کچھ ہمیں یہ مراحل بھی سمجھ آتے ہیں، کچھ ہمیں کوئی کمی کوتاہی لگتی ہے یا کچھ ہم کمپنسیٹ اپنی طرف سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا دین تو بہت پازیٹیو مثبت دین ہے کہ ہمیں صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ ابھی بھی ہم ان کے لیے کوئی تحفے بھیج سکتے ہیں. تو اس میں کن کن ایریاز میں یا مدوں میں ہم جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جو ایک اصولی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو بھی صدقہ جاریہ کا کام ہو اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے اور ان کی طرف سے نیت کر کے ڈالنا چاہیے. ٹھیک. مثلاً والدین ہو سکتے ہیں، اپنے اساتذہ ہو سکتے ہیں، کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے کسی کی. تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے خیر کا اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور مالی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. فزیکل کیونکہ اس شخص کی والدین نے اس کی تربیت کی تھی، اب وہ کوئی بھی اچھا کام یا کسی میں بھی شرکت کرے گا تو ان کو بھی اجر ملے گا. صحیح. اور مالی یہ ہے کہ مثلاً دینی تعلیم کا جو کہیں کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ اپنا حصہ ڈالیں. مساجد کی تعمیر ہے، مدارس ہیں، کنویں کھدوانا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے. یونیورسٹیز کی فیس اتنی زیادہ کسی اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے. جی بالکل. علم کے جو جن لوگوں کو مشکلات آتی ہیں تو اس میں مدد دینا. اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ہو رہے ہیں، ان کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس سب میں خرچ کرنا جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے چاہے دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے. جی بالکل. کیونکہ ان کی اپروچ بہت ہے تو اب وہ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک اجر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس سلسلے میں مطلب ہم کوئی کچھ پڑھنا چاہیں، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے پڑھتے ہیں کہتے چلو فاتحہ پڑھ لیں، اور فاتحہ میں ہم جو ہے وہی سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا یا اس سے بہتر کوئی دعائیں ہیں یا ایسے اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں جو پڑھنے چاہیے؟ جی اصل میں طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ میت کے لیے دعا کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور دعا کر رہے ہیں تو اس کی آغاز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہ دعائیں مانگیں جو بخشش کی دعائیں ہیں. ٹھیک. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگیں اور وہ مختلف کتب کے اندر بھی موجود ہیں. ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی کو عربی زبان میں دعا نہیں آتی تو وہ اپنی زبان میں، چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ انگریزی ہے یا کوئی بھی ہے، اس میں بھی میت کے لیے دعا مانگ سکتا ہے. اور جتنی آپ دعائیں مانگیں گے اتنا انشاءاللہ تعالی میت کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کلیئرٹی سے کہ جہاں زندگی کے جو مختلف ہمارے دور ہوتے ہیں اس میں ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو جب کوئی ہمارا پیارا جاتا ہے نا تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے، امتحان کا وقت ہوتا ہے، جہاں ہم غمزدہ ہیں وہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. تو اس سارے پروسیس کو بھی سمجھیں اور اپنے ارد گرد وہ افراد جو کہ غمزدہ ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے پیاروں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.